اور ایسے بسے تھے ان کے دل میں کہ مصیبت کے وقت نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اور عدد بدر میں 313 صحابہ کی ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے، بھوک ہے، فاقہ ہے۔ اور آقا جی نے پختگی سے یا وثوق سے نہیں ان کو کہا کہ تب تمہارے ہاتھ میں میدان ہے، وہ تو بعد میں بتایا ان کو جب اترے دارے لگائے، کہا جہاں مرضی لے جائیں ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ سبحان، بھوک پیاس کھانا پینا نہیں ہے، اور ایسی مصیبت ہے کہ 100% نظر آ رہا تھا کہ ہم اگر گئے تو پس جائیں گے، بچیں گے نہیں۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بظاہر۔ ایسی مصیبت میں کہا جہاں مرضی لے جائیں ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، پیچھے ہٹیں گے۔ ہاں جی، بھوک پیاس نہ اسلحہ نہ کچھ، عدد بھی کچھ نہیں، عدد بھی کم، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ لیکن جب میدان میں جنگ شروع ہونے لگی تو پہلے ہی ان کو اشارہ کر دیا، پہلے نہیں بتایا، پہلے بتا دیتے تو پھر بات تو ختم ہو جاتی نا، پہلے کچھ بھی نہیں بتایا، کہا ایسا موقع آ گیا ہے اور ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اب خدا کے لیے جان دینی ہے تو دے دو، راضی ہو گئے۔ ایسی چیزیں نہیں بتائی تھی کہ میدان ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا یقیناً۔ جب جنگ شروع ہونے لگی تو پہلے ہی بتا دیا ان کو کہ فتح نصرت تمہارے لیے ہے، اور بتایا ایسے نہیں، اس طریقے سے بتایا جس سے وہ مورد قیامت تک جو سوچے وہ حیران ہی ہو جائے، یہ محمد ایسے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ان کو بغیر بتائے ان چیزوں کے بعد میں ان کو پتہ چلا جب جنگ شروع ہوئی تو تھوڑا پہلے کچھ پتہ نہیں تھا، یہی پتہ تھا کہ اب جان جانی ہے تو خوشی سے جا رہے تھے، اور کہہ بھی رہے تھے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جیسے حالات ہم کو قبول ہیں، ایمان۔ اور جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، اب شروع ہونے والی تھی تو ان کو خوشخبری دے دی۔ کیسے؟ میدان میں اترے، گولدارے بنانے شروع کر دیے۔ جب گولدارہ بناتے تھے تو ہر گولدارے میں کسی کا نام لیتے تھے، فلانا قریشی سردار، یا فلانا یہاں مرے گا، فلانا وہاں مرے گا۔ ان گولداروں میں نام بتاتے تھے، ایسے ایسے نام۔ اب بتاؤ، یہ بڑے سوچ کی بات ہے، تو فتح تو پہلے ہی ہوگی، جنگ سے پہلے ان کو تو اطمینان کر دیا، اور جب ادھر سے لائے یہ نہیں بتایا ان کو، وہ راضی تھے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور پتہ بھی تھا کہ عدد بہت کم ہے، پتہ بھی تھا وہ طاقتور ہیں، سب کو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نبی کی محبت جو دل میں گھس گئی تھی نا، آدمی پاگل ہو جاتا، دیوانے تھے۔ یہی تو دیوانہ پن انہوں نے دکھایا، اور یہی آقا جی نے کہا مجھ کو اللہ نے صحابہ چن کے دیا تو ساتھ چل پڑے۔ لیکن جب جہاد شروع ہونے لگا اس سے پہلے ان کو خوشخبری دے دی کہ میدان تمہارا ہے۔ وہ کیسے بتایا؟ الفاظوں سے نہیں بتایا، جنگ میں میدان میں اترے، جنگ ہونے سے پہلے دائرے لگائے اور ان کافروں کے نام لیے بڑوں بڑوں کے، جنہوں جس جگہ مرنا تھا دائروں میں۔ اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی، یہ تو یقین کو پکا ہو گیا۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی ایسا یقین بن گیا کہ اٹل بن گیا، اتنا مضبوط یقین ہوا کہ جو یقین دنیا میں کوئی نہیں دلا سکتا، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ایسا سوچ سکتا ہے۔ ہونے کے بعد کوئی بات کہنی ہم نے دعا کی ایسے کیا، لیکن پہلے کہنا پھر جو کہہ دینا پہلے وہ سارا ہو کے رہنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور بے عین ہی ایسے نہ ہونا، اور پھر اتنی مشکل بات کہہ دینا وہ بھی ہو کے رہنی، بڑی مشکل بات ہے پہلے سے کہہ دینا، اتنی مشکل بات ہے کہ حد سے باہر ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی، جن کے نام لیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دوسرے دائرے اسی نام کے اسی گول دائرے کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ بتاؤ، جن کے نام لیے تھے قریشیوں کے سرداروں کے، اسی پڑے ہوئے تھے۔ یہ حیران کن بات نہیں ہے؟ بتاؤ، اب بھی اگر ان کے ساتھ دیں تمہارا کچھ ہو نہ ہو، اگر آقا تمہارے ساتھ ہے سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر آقا کا ساتھ چھوڑ دیا، ایٹم بم بنا لیا، تم نے کیا کر لیا؟ کچھ ہوا تم سے؟ خاک بھی نہیں ہوا، ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ ان کا ساتھ نہ چھوڑے، ایٹم بم نہیں دیے، تمہارے ساتھ آقا سب کچھ ہو جائے گا۔ تو خدا کرم سے محبت کریں، ان کا ساتھ دیں، ان سے رابطہ کریں۔ رابطہ کیسے ہوگا؟ ان کی باتیں مانیں، ان کی سنتوں پہ چلیں،
وہ نماز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز چھوڑنا کفر ہے، یعنی زنا شراب سے بڑا گناہ ہے۔ کہا بے نمازی کی قبر میں خدا سانپ رکھے گا، قیامت تک ڈستا اس کو رہے گا۔ نماز کا کہا آرام سے پڑھو، کہا جو نماز آرام سے نہیں پڑھتا جلدی پڑھتا ہے اور جیسے مرغے کی طرح ٹھونگے مارنی آنے، تو فرمایا وہ نماز کو بد دعا کرتی ہے، خدا تو اس کو ضائع کرے تم سے۔ آج کل ایسی نمازیں پڑھتے سیدھے بچتے آرام سے اطمینان سے نہیں پڑھتے، آرام سے نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک صحابی کو 3 دفعہ نماز پڑھوائی، وہ جلدی پڑھتا تھا طریقے سے، ایک ہی دفعہ کافی تاکہ اس کی اہمیت بڑھی اور آرام سے پڑھے۔ 3 دفعہ کے بعد وہ کہا تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر اس کو بتایا جیسے کہا تھا انہوں نے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھا کرو جیسے مجھ کو دیکھتے ہو میں پڑھتا ہوں، یعنی آرام سے رکوع کرو، رکوع سے جب سر اٹھاؤ حتیٰ تطمئن، مطمئن ہو جا، واقعہ کمر سیدھی ہو گئی، پھر اس کے بعد سجدہ کرو، سجدے کے بعد پھر کہا حتیٰ تطمئن، کہ مطمئن ہو جا بالکل جیسے، پھر رکوع کرو، ایسے ساری نماز کا فرمایا۔ اور جو نماز صحیح نہیں پڑھتا توڑ پھوڑ کے پڑھتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کیا کہتی، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، خدا تجھ کو ضائع کرے تو نے مجھ کو ضائع کیا، بتاؤ۔ تو یہ احتیاط کریں، نماز آرام سے پڑھیں اور کوشش کریں، اور نماز تمہاری ایک بہت بڑی نعمت ہے، خدا کے قریب کرتی ہے۔ اور نماز کے بعد کچھ نفل شروع کر دیا کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا خدا کے قریب کوئی چیز زیادہ نہیں کرتی فرضوں کے سوا، فرضوں کے بعد کوئی نفل زیادہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو میں اس سے محبت شروع کرتا ہوں، اور جب اس سے محبت کر لیتا ہوں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا نگاہ بن جاتا ہوں۔ یہ الفاظ ہے حدیث میں۔ اس سے کیا مراد کہ اس میں اللہ کی قدرت کام کرتی ہے، جو چیز چاہتا ہے کہنے لگتا ہے کہ کروں گا، اور یہ چیز میں چاہتا ہوں دعا کی نیت کرتا ہے، دعا سے پہلے اس کا کام ہو جاتا ہے نیت میں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو نماز کو سکون سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، اس کے بعد کچھ نفل رکھ لیں 10-12، پھر اس میں اضافہ کر دیں، 10 نفلوں کا ناغہ نہ ہو کہ نبی کریم سے نفل جون سے اللہ نبی کریم خدا کیسے بھی قریب کرتے ہیں اور نبی سے جوڑتے ہیں۔ جس ایک صحابی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کا ساتھ نہ چھوٹے، آپ نے کہا عینی علی کثرت السجود، تو میری مدد کر، سجدے بہت کر، مطلب نفل پڑھا کر، تیرا میرا رابطہ ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو شروع کریں، سننے تک نہ رہیں، کریں بھی ان کو، پھر اس عبادت کی برکت اور رحمت ہوتی ہے، تمہارے گھر میں برکت، تمہارے گھر میں رحمت، تمہارے ہر حالات میں خدا کی رحمت تمہارا ساتھ دے گی انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ۔